اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلے بات چل رہی تھی خدا کے عادل ہونے کی اور ذکر کیا گیا کہ یہ خدا کی صفت ثبوتیہ اور کمالیہ میں سے ہے. خدا کی صفات ثبوتیہ اور کمالیہ میں سے صفت عدل ہے. کہا کہ خدا عادل ہے، یعنی کسی بھی مطیع اور فرما بردار بندے کو اس کی اطاعت کی جزا سے محروم نہیں کرے گا، اور کسی بھی معصیت کار اور گنہگار کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے سزا سے کیا ہے پرہیز نہیں کرے گا. جس کا جو حق ہے اسے وہ دے گا، ہے نا. اچھے کو اچھی جزا دے گا، برے کو سخت سزا دے گا. جب کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے. اب دلیل، خدا ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا کے عادل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہم خدا کو عادل کیوں مانتے ہیں؟ عدالت پروردگار پہ دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا، کیونکہ بات خدا کی ہو رہی ہے لہذا خدا کے متعلق ہی کرتے ہیں. بھائی اب جو بیان دینے جا رہے ہیں، یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق ہر ایک سے ہے. جو شخص ظلم کرتا ہے، چار وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. ظلم کوئی بلا وجہ نہیں کرتا ہے، ظلم کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اب وہ چاہے اللہ کرے یا بندے کرے. بندے اگر ظلم کرتے ہیں تو ظلم کرنے کی کوئی وجہ، تو اللہ اگر ظلم کرے گا تو اس کے بھی ظلم کرنے کی کوئی وجہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہے نا. وجہ کا نہ ہونا خود ایک وجہ ہے، فرض کرنے کوئی وجہ نہیں. تو وجہ کا نہ ہونا ہے نا. کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظلم کرنے کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک، پہلی چیز یا تو انسان اللہ کہتا جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا. انسان جانتا ہی نہیں، معرفت ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ ظلم ہے. کسی کے اندر اتنا شعور نہ ہو، اتنا علم نہ ہو، اتنا نادان اور جاہل ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا عمل ظلم ہے. تو کبھی انسان ظلم نادانی اور جہالت کی وجہ سے کرتا ہے نا. نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ظلم کو عدل سمجھ کے کیا بولا نا، ظلم کو ہی عدالت سمجھتا ہے. تو یہ نادانی اور جہالت کبھی کبھی ظلم کا سبب بنتی ہے، ظلم کی وجہ بنتی ہے. نادانی اور جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. ٹھیک، یہ دوسری وجہ ظلم کرنے کی، انسان جانتا ہو یا مثلا خدا جانتا ہو کہ یہ ظلم ہو، لیکن ظلم کرنے پر مجبور ہو اور اس کے ترک سے عاجز ہو. مجبوراً کر رہا ہے بھائی، کیا ہے؟ مجبوراً کر رہا ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتا. عاجزی اور مجبوری کرا رہی ہے ظلم. بولا نا، شاید مجبور نہ ہوتا تو نہ کرتا. ترک کی قدرت ہوتی، ترک کا اختیار ہوتا تو شاید وہ ترک کر دیتا، لیکن عمل پر مجبور ہے اور ترک سے عاجز ہے. تو مجبوری، عاجزی، ناتوانی کروا رہی ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے لیکن مجبور ہے کرنے کو.
ترک کرنے سے عاجز ہے، ترک نہیں کر سکتا، یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ جانتا ہے کہ میرا یہ عمل ظلم ہے اور مجبور نہیں ہے، کیا ہے؟ مجبور نہیں ہے لیکن محتاج ہے، کہ مجبوری میں اور محتاجی میں فرق ہے مولانا، ہے نا؟ وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ محتاجی، نیاز مندی، ضرورت اس سے کرا رہی ہے، اس کا کوئی چیز خطرے میں ہے، اس سے کوئی منفعت وابستہ ہے، نہیں کرے گا وہ فرض کر لیں اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس کی منفعت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ تیسری وجہ ہے کہ جانتا ہے کہ ظلم ہے اور کرنے پر مجبور بھی نہیں ہے، لیکن محتاجی، نیاز مندی کرا رہی ہے۔ ٹھیک، چوتھے جانتا ہے کہ عالم ہے، مجبور بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، پھر بس ایسے ہی اس کا دل چاہ رہا ہے، بلا وجہ والی وجہ ہو لا، بس کھیلنے کا دل کر رہا ہے، مزہ لینا چاہتا ہے۔ ایسے سے ظالم گزرے جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے صرف اور صرف کیا ہے مولانا؟ بڑے سرور کے لیے، مزے کے لیے، لہمن ابسن، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے۔ تو یہ دیکھیں 4 بچے ہوں گے، ٹھیک، وجوہات ظلم، ظلم کی وجوہات کن اسباب، کن علتوں، کن وجوہات کی بنیاد پر کوئی بھی اللہ ہو یا لیکن اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اللہ ظلم کیوں نہیں کر سکتا، کیوں خدا عادل ہے۔ ظلم کرنے کی 4 وجہ: جہالت، نہیں جانتا ہوں کہ میرا یہ فعل، میرا یہ عمل، میرا یہ کام کیا ہے، ظلم ہے، ٹھیک۔ دوسرے جانتا ہے یہ فعل ہے لیکن کیا ہے، مجبوری، مجبوری کراتی ہے، مجبوری اور عاجزی۔ تیسری چیز جانتا بھی ہے، مجبور بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، محتاجی، نیاز مندی، محتاجی اور نیاز مندی۔ وہ مجبور ہے، اس کی زندگی کا انحصار اسی کے اوپر، اس کی حکومت، اس کی عزت، اس کی سلطنت، جو بھی وجہ کسی وجہ سے وہ محتاج ہے، نہیں کرے گا تو نقصان اور ضرر میں پڑ جائے گا، ٹھیک۔ ایک یہ ہے شوقاً، فرض کر لو شوق، بس فرض کر جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں اب یہ جو 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں ظلم کی، سب میں نقص اور عیب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ظلم کرنے کی۔ ظلم کرنے کی یہی 4 وجہ ہیں، ظلم منحصر ہے ان 4 وجوہات میں، جو بھی ظلم کرتا ہے انہی 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے کرتا ہے۔ اور ذات پروردگار کے متعلق دیکھیں، خدا کے اندر یہ وجہ ہے ہی نہیں، صفات ثبوتیہ میں ہم نے پڑھا خدا عالم ہے، بس ہو گیا، جہالت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ظلم کرے گا۔ مجبور اور عاجز، ہم نے خدا کو قادر مطلق مانا ہے،
وہ اپنے ہر فعل میں اختیار رکھتا ہے، قادر ہے. سمجھ رہے؟ جو جب چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے. عاجزی نہیں ہے اس کے ذات کے اندر، یہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں کرے گا؟ وہ عاجز نہیں ہے جب وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے، وہ قادر ہے، مختار ہے، تو کیوں کرے گا؟ محتاجی نیاز مندی، غنی ہے مطلق. ہم نے خدا کو مانا ہے، اصلا نیاز مندی اس کے ذات میں ہے ہی نہیں ہے. نیاز مندی ممکنات کا، مخلوقات کا، انسانوں کا خاصہ ہے نا. یہ بھی کب ہو گیا؟ خدا حکیم ہے، وہ ابس اور لغو کوئی کام نہیں کرتا ہے دل بہلانے کے لیے، ہے نا، دل کو خوش کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، ہے نا. یہ پھر کیوں ظلم کرے گا؟ ہمارا جب خدا کی ذات میں چار وجوہات. ایک بار اور بتا دیں. جی پتا نہیں بورڈ پہ دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بورڈ پہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھا؟ جی ہاں. ہاں، میں نے کہا کہ ظلم کو انجام دینے، ظلم کرنے کی چار وجہیں ہو سکتی ہیں. ظلم منحصر ہے چار وجوہات میں، باقی اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. انسان ہو چاہے خدا ہو، ظلم انہی وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے، کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ظلم ہے. تو کبھی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ظلم ہو جاتا ہے. ٹھیک، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مستحق ہو، ہم نے خمس کی رقم آپ کو دی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، پھر آپ کی ٹوپی پہنا کے چلے گئے. ظلم جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم نے فرض کر لیں ظلم چاہے دوسرے کو ہو چاہے اپنا ہو، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثالیں دے کر کے مثلا کی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو یہ جہالت نادانی کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. دوسری چیز مجبوری اور عاجزی کرواتی ہے. انسان کبھی مجبور ہوتا ہے ظلم کرنے کا، اور ترک سے عاجز ہوتا ہے. ترک کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا. مجبوری کی بنیاد پر اور ترک کی عاجزی کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. عمل کرنے پر مجبور ہے اور ترک کرنے سے عاجز ہے. مجبور. ٹھیک. تیسری محتاجی اور نیاز مندی. انسان محتاج ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا. اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کی حکومت کی ضرورت ہے، اس کی عزت کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے نا. کوئی نیاز مندی، کوئی ضرورت مندی، جس کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے جو ہے اب بس ایسے ہی نا، جانتا بھی ہے، مجبور بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا شوق ہے، وہ ایسے دل بہلانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، وقت گزاری کے لیے. صفات ثبوتیہ میں ہم نے خدا کے متعلق جو صفتیں پڑھی ہیں، اس میں سے تمام صفتیں. خدا عالم ہے، جاہل نہیں ہے. جب جاہل نہیں ہے تو جہالت کی بنیاد پہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کو ظلم کہا جائے. ہم نے خدا کو قادر مطلق مانا ہے، مختار مانا ہے. خدا اپنی قدرت اور اپنے اختیار کی وجہ سے کسی ظلم پر مجبور نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ، خدا کو ہم نے غنی مطلق مانا ہے. ذات پروردگار کسی چیز کی محتاج نہیں، واجب الوجود ہے. خدا وجود کے اعتبار سے واجب الوجود ہے. واجب الوجود ایسا وجود ہوتا ہے جو کسی کا نیاز مند اور ضرورت مند نہیں ہوتا، نہ اپنے وجود میں، نہ اپنے صفات میں، نہ اپنے افعال میں. کسی کا محتاج نہیں ہے. نیاز مندی اس کی ذات میں ہے ہی نہیں. تو جب وہ نیاز مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو
ظلم کر. اب بس خدا کو ہم نے حکیم مانا ہے. خدا کا ہر عمل بنابر حکمت ہوتا ہے. وہ ابس اور لا حکم کرے گا میں یہ چیز. اب یہ تینوں وجوہات جب سلب ہو گئے، نفی ہو گئی ان کی، تو ثابت ہو گیا کہ خدا عادل ہے. بات سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک خدا کی ذات کی طرف راہ رکھتی یا ممکن ہوتا کہ یہ خدا کی ذات میں ہو سکتی ہے، تو پھر ظلم کا امکان بھی ہوتا. لیکن جب وجوہات اسباب علل اس کی ذات میں ممکن نہیں ہے تو ظلم بھی ممکن نہیں. جب ظلم ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سراپا عادل ہے. ٹھیک واضح ہوا؟ جی ہاں. چلے دیکھیں، آپ عبارت دیکھتے ہیں. فَلَوْ كَانَ يَفْعَلُ الظُّلْمَ وَالْقُبْحَ، پس اگر ذات پروردگار ظلم اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے کوئی، یا اس کی طرف سے ہوتا ہے، تعالی عن ذلک، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ظلم کرے اور کوئی ناپسند کام انجام دے. فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، تو یہ جو امر ہے، یہ جو کام ہے، لا يخلو عن 4 صور، یعنی ظلم کا اور فعل قبیح کا انجام پانا یہ 4 صورتوں سے خالی نہیں ہے. ظلم اور فعل قبیح کیا ہے؟ 4 وجہوں میں سے، 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہ 4 صورتیں کیا ہے؟ نمبر 1، ان یکون جاہلا بالامر، یہ کہ اللہ کو ہم امر سے معاذ اللہ جاہل مانیں. امر سے مراد کیا مطلب؟ عمل، فعل. نہیں جانتا کہ میرا یہ کام ظلم ہے یا میرا کام ناپسندیدہ ہے، جانتا ہی نہیں. نادانی اور جہالت کی وجہ سے ظلم اور فعل قبیح. فلا یدری انہ قبیح، وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شاید جانتا تو یہ جہالت میں کو. دوسری صورت، ان یکون عالما بہ، وہ جانتا ہے کہ میرا یہ عمل ظلم ہے یا قبیح ہے، ولکنہ مجبور علی فعلہ، لیکن اس کو انجام دینے پر مجبور ہے، مجبوری اس سے ظلم یا فعل قبیح کروا رہی ہے. وعاجز عن ترکہ، اور دوسری جانب ترک سے عاجز ہے، نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ دوسری کے مٹھی میں ہے. نمبر 3، ان یکون عالما بہ، اس امر کے بارے میں جانتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، وغیر مجبور علیہ، اور اس ظلم یا فعل قبیح پر مجبور بھی نہیں ہے، ولکنہ محتاج الی فعلہ، لیکن اس فعل کا محتاج ہے. محتاجی اور نیاز مندی کروا رہی ہے اس سے، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، یا کسی طرح سے وہ فعل قبیح انجام دینے پر مجبور نہیں ہے. کرنا چاہے تو کرے، ترک کرنا چاہے تو ترک کرے، لیکن نیاز مندی اور ضرورت دیکھ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں نے اگر ایسا نہیں کیا تو میری شخصیت خراب ہو جائے گی، میری سلطنت چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی، میرا اقتدار چلا جائے، میرا نقصان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز، کوئی محتاجی، کوئی ضرورت اسے مجبور کر رہی ہے، نیاز مندی اسے فعل قبیح اور ظلم کی طرف لے جا رہی ہے. یہ تیسرا، ان یکون عالما بہ، وہ اس فعل کے سلسلے میں اس ظلم اور فعل قبیح کا علم بھی رکھتا ہو، وغیر مجبور علیہ، مجبور بھی نہ ہو کرنے پر، ولا یحتاج الیہ، اسے اس کی ضرورت بھی نہ ہو. فینحصر فی ان یکون فعلہ لہ تشہیا وعبثا ولعبا، بس اگر ان 3 میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا فعل منحصر ہوگا یا تو اس کے دلی رغبت، شوق
سمجھ رہے ہیں؟ تشریح کی وجہ دل چاہتا ہے، ہوائے نفس ہے، خواہشات ہے، یا ابس ایسے ہی بیکار بے مطلب کا کرنے کی کوئی اوپر کی وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہے کسی کا۔ وَكُلُّ هَٰذِهِ الصُّوَرُ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ، یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں چار ظلم کرنے کی، یہ ساری صورتیں خدا کے متعلق محال ہیں۔ ظلم کی، فعل قبیح کی جو چار صورتیں بیان کی گئی ہیں، یہ صورتیں خدا کے لیے محال ہیں۔ کیوں محال ہیں؟ تستلزم النقص بھی ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک وجہ سے خدا ظلم کرتا ہے، فعل قبیح انجام دیتا ہے، تو نقص لازم آئے گا، عیب لازم آئے گا۔ وَهُوَ مَحْضُ الْكَمَالِ، اور خداوند متعال کمال محض ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی۔ جہالت عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ مجبوری نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے۔ نیاز مندی، ضرورت مندی کیا ہے؟ عیب ہے، نقص ہے اور کمی ہے۔ لہو بیکار وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر عیب ہوتا ہے، ابس اور لہو عمل انجام دینا، یہ بھی نقص ہے اور عیب ہے۔ لہذا اگر ان میں سے کسی ایک وجہ سے خدا کر تو خدا کی ذات میں نقص پیدا ہو جائے گا، عیب پیدا ہو جائے گا، جبکہ خدا بند متعال کمال محض ہے، اس کی ذات میں کسی نقص اور کسی کمی کا امکان نہیں ہے۔ فَيَجِبُ، پس واجب ہو جاتا ہے کہ ان نحکم، کہ ہم حکم لگائیں کہ انہ منزہ عن الظلم، کہ ذات پروردگار ظلم سے منزہ ہے۔ فعل ما ہوا قبیح، اور پاکیزہ ہے اس کی ذات ایسے فعل سے جو قبیح ہے۔ آسان لفظوں میں پس ذات پروردگار ظلم اور فعل قبیح سے کیا مولانا؟ منزہ ہے، پاک ہے، نہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی فعل قبیح انجام دے سکتا ہے، کیونکہ ظلم اور فعل قبیح نقص ہے اور ذات پروردگار کمال محض۔ بس اتنی میں ہے پورا استدلال۔ مولانا واضح ہوا، سمجھ میں آیا؟ چلو الحمدللہ، بس یہیں تک رہنے دیں، زیادہ ہو جائے گا تو